آئے، کیونکہ اس نے اس بات کا اظہار کیا میرے پاس تھا ہی کیا جو خدا نے لے لیا، میرا تھا ہی کیا، میں تو ننگا ماں کے پیٹ سے آیا، کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا، جو خدا نے دیا وہ اسی کا تھا، اسی نے دیا، اسی کا نام مبارک ہے۔ بہت بڑا ایک شخص گزرا ہے جس نے خداوند کی بڑی باتوں کو بیان کیا۔ 34 باب اس کی 15 آیت۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دانا شخص ہے، جو بڑی عقل کی بات کرتا ہے، بڑا ہی صابر ہے اور خدا سے محبت کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو خدا کی چیز بیان کرتا ہے، اس نے بھی اپنی امید کا اظہار کیا ہے۔ 34 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے، تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ اور انسان، گویا ایوب کے پاس بھی وراثت میں وہی تسلی ہے، گویا ایوب کے پاس بھی وراثت میں وہی امید ملی ہے جو اس کے باپ ابراہیم، اس کے باپ آدم اور باقی جو اس کے اجداد گزرے ہیں، ان کی جو امید تھی وہ بھی اسی امید کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے کہ سب لوگ فنا ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے۔ جب ہم پرانے عہد کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے سیکھتے ہم نئے عہد میں آتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی فرق نظر آتا ہے، اور امید کی تبدیلی جب ہمیں نظر آتی ہے تو ہمارے دل خوشیوں سے بھر جاتے ہیں۔ ہم اس بات کا شکر کرتے ہیں اپنے مسیحا کے لیے جس نے ہمیں اچھی امید دی ہے۔ جب ہم داؤد کے زبور پڑھتے ہیں تو وہ بھی جگہ جگہ پاتال کی بات کرتا ہے، وہ بھی جگہ جگہ قبر کی بات کرتا ہے، اور ایک دانا شخص جس نے خداوند سے عقل اور دانائی مانگی، اس نے ہر بات پر تحقیق کی اور اس نے اپنی تحقیق کا نچوڑ لکھا۔ آئیے ہم اس کی امید پر بھی غور کریں کہ وہ کیا امید بتاتا ہے۔ واعظ کی کتاب اس کا 9 باب، واعظ 9 باب اس کی 10 آیت۔ واعظ کے اندر اس نے بڑی ہی عقل اور دانائی کی باتیں کی ہیں اور اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ اس کے اندر لکھا۔ واعظ 9 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے، نہ کام، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ اب سلیمان جو حکمت کا بادشاہ ہے، جو زمین کے اندر آسمان کے نیچے جو چیزیں ہیں جو اس پر اس نے تحقیق کی، اور اس نے بھی یہی نچوڑ نکالا کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ پاتال کے اندر۔ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ مٹی کے اندر، وہ خاک کے ساتھ خاک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوائے ہمارے دل اداس ہونے کے، سوائے غم کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا ہم خاک ہی ہو جائیں گے؟ پولس کہتا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے، بدن بے حرمتی کی حالت میں۔ ہم جب ان باتوں کو سنتے ہیں، اور بہت دفعہ آج بھی ہم ان باتوں کو جپتے رہتے ہیں، تو خاک ہے اور خاک میں کیا؟ آج ہمارے پاس یہی امید ہے، یا کچھ ہم آگے بڑھ چکے ہیں، یا ہمیں کچھ نیا مل چکا ہے؟ ہم اس پر ضرور غور کرتے ہیں۔ اسکندر اعظم وہ یہودیوں سے خاص محبت رکھتا تھا، اور جب وہ مرا تو اس نے کہا
میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھے جائیں، میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم زمین سے جب رخصت ہوتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ آگے جا کر اس بات کو ہم مزید بات کریں گے۔ اب یسوع مسیح بھی شریعت کے تحت آئے ہیں، وہ بھی اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ خاک میں جائیں گے۔ اب پتال جو برسا برس سے، وہ پتال جو اپنا منہ کھولتی اور مردے اس کے اندر آتے اور وہ اپنا منہ بند کر لیتے، یسوع مسیح آئے اور ان کی زندگی میں بھی یہ کلام پورا ہوا، کیونکہ خدا کا کلام ہے تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور وہ عورت سے پیدا ہوئے، وہ اسی طریقے سے پیدا ہوئے جس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد انسان نے خاک میں جانا ہے۔ وہ آئے اور وہ موئے اور وہ خاک میں لوٹ گئے۔ اب جب وہ خاک میں لوٹے ہیں، اب پھر اس پتال نے اپنا منہ کھولا ہے کہ اسے اپنے اندر لے اور منہ بند کر دے۔ آج جب یسوع مسیح ہوا ہے، یسوع مسیح نے جان دی، پتال نے اپنا منہ کھلا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیران ہوئی، وہ پریشان ہوئی، یہ کون آ گیا ہے؟ وہ اپنا منہ بند نہ کر سکی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یسوع مسیح آیا اور خاک میں گیا اور اس نے میری اور آپ کی امید کو بدل ڈالا، اس نے میری اور آپ کی امید کو بدل ڈالا۔ اس نے اس کلام کو پورا کیا، تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ وہ موا اور قبر میں اترا اور اس نے میری اور آپ کی امید کو تبدیل کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے اس نے ایک نیا کلام دیا۔ تو خاک میں لوٹ جائے گا، اور وہ لوٹ گیا اور وہ خاک میں سے واپس لوٹ آیا، وہ خاک میں سے واپس لوٹ آیا تاکہ میری اور آپ کی امید بدل جائے۔ اب ہم یہی نہ جپتے رہے تو خاک میں لوٹ جائے گا، ہرگز نہیں۔ میں خاک میں سے لوٹ آؤں گا، آپ خاک میں سے لوٹ آئیں گے۔ اس امید کے تحت زندگی بسر کیجئے، اس امید کے ساتھ۔ اسی لیے تو پالوس کہتا ہے، بے ایمانوں کی مانند، نا امیدوں کی مانند ماتم نہ کرتے رہو۔ اگر یعقوب رو رہا ہے، اسے تسلی نہیں آ رہی، وہ ماتم ہی کرتا جا رہا ہے، تو کیوں نہ کرے؟ اس کی امید ابھی تبدیل نہیں ہوئی، ابھی مسیح آیا نہیں کہ وہ خاک سے لوٹے تاکہ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے خاک میں سے واپس لوٹ جائیں۔ اب اسکندر اعظم نے کہا، ہاتھ باہر رکھو، خالی آئے اور خالی ہی جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ مسیحی ہیں، اگر ایماندار ہیں، خالی ہاتھ تو آتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے نہیں۔ ہمیں باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ آسمان پر اپنے لیے مال جمع کرو، آسمان پر اپنے لیے خزانہ جمع کرو، جو مرنے کے بعد تمہیں ہی ملے گا۔ زمین کا خزانہ اولاد کو ملے گا۔ میں کیوں اپنے ہاتھ باہر رکھوں؟ آپ کیوں اپنے ہاتھ باہر رکھیں؟ آپ نے اپنی اس زمین پر، اس زندگی کے اندر بڑا مال جمع کیا، اور میں روز بروز مال جمع کر رہا ہوں تاکہ جب جاؤں تو وہ میرے لیے تیار ہو۔ بڑی خوبصورت بات، اور لوگ بڑی تالیاں بجاتے ہیں اسکندر اعظم کی اس بات پر۔ وہ مکاشفے سے واقف نہیں، اس کے پاس یہ بات ہی نہیں۔ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی امید کو بدل ڈالا ہے۔ آج بھی اگر ہم روتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، تو یاد رکھیے، ہمارا پہلا دلہا مرا ہی نہیں جو شریعت کا دلہا ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں دو دلہا رکھتے ہیں، ہم حرام کاری کر رہے ہیں۔
ایک شریعت کا دلہا ہے اور ایک فضل کا دلہا. ضرور ہے ہماری خاک والی جو امید ہے، ہمارا جو خاک والا دلہا ہے جو خاک میں لے جاتا ہے، اسے دفن کر دیں اور یسوع کے ساتھ نئی امید کے ساتھ زندگی بسر کریں. جب یسوع نے یہ امید بدلی ہے، سلیمان نے ایک بات کہی، کون جانتا ہے کہ انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ سلیمان نے کیا کہا؟ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ وہ ٹھیک بات کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ بات بتائی نہیں گی، اس پر یہ بھید کھلا نہیں، اسے یہ بات سمجھائی نہیں گئی. پر یسوع نے صلیب پر کہا، اے باپ میں اپنی روح، اے باپ میں اپنی روح. گویا میرا اور آپ کا مسیحا اس بات کو جانتا ہے کہ ایمانداروں کی روحیں کہاں جانی چاہیے، پتال کے اندر نہیں بلکہ آسمان. نئے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب پرانے عہد نامہ کی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھیں، جس کے اندر حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، حضرت ایوب قبر اور مٹی کی بات کرتے ہیں، قبر اور مٹی کی بات کرتے ہیں. نئے عہد کے لوگ کس کی بات کرتے ہیں؟ آئیے ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کا 7 باب، رسولوں کے اعمال اس کا 7 باب. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسطفنس کو لوگ شہید کر رہے ہیں. وہ اس حالت کو ہے کہ جلد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس صورتحال کے اندر اس نے اپنی امید کا اظہار کرنا ہے کہ وہ اپنی روح کو، اپنی جان کو خاک کے اندر دے رہا ہے کہ تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، یا اس کے پاس کچھ اور امید ہے. اس کی 55 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھا. اب اسطفنس جو ہے اس کے لیے آسمان کھل گیا ہے، اور اس نے آسمان پر نگاہ کی اور یسوع کو کہاں پر دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ آسمان پر. کیونکہ اس کی قبر خالی ہے، وہ خاک کے اندر پڑا نہیں. جہاں آپ کے نبی ہیں، جہاں آپ کے مذہب کے بانی ہیں، یاد رکھیے آپ کی امید وہیں ہو سکتی ہے. ہمارے لیے مزار نہیں بنے، ہم مزاروں پر نہیں جاتے، ہم مندروں پر نہیں جاتے. لوگ کیوں وہاں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی امیدیں وہاں دفن ہیں، ان کی امیدیں وہاں. اور میرا اور مسیحا، آپ کا مسیحا آسمان پر ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہم اس اچھی امید کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. اسطفنس کے لیے آسمان کھلا اور اس کی امید اسے نظر آئی. اس کی امید آسمان پر ہے. کہاں پر ہے؟ جہاں پر اس کے مسیحا نے کہا اپنا مال آسمان پر جمع کر، دیکھ تو مرنے کے بعد وہیں تو جانے والا ہے. کیوں زمین پر مال جمع کرتا ہے؟ کیونکہ خاک کے خاک میں لوٹیں گے، اور خاک کا مال خاک کے اندر ہی لوٹ جائے گا. اپنے لیے آسمان پر مال جمع کر، اور اسے اس کا مسیحا آسمان پر نظر آ رہا ہے. سلیمان نے اس بات کا اظہار کیا، میں نہیں جانتا انسان کی روح کہاں جاتی ہے. اور اسطفنس بڑی دلیری کے ساتھ، اسطفنس بڑی ہی بہادری کے ساتھ، اسطفنس بڑی ہی امید کے ساتھ، اور اسطفنس بڑی ہی خوشی کے ساتھ 59 آیت پڑھنے لگا ہوں. پس یہ اسطفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، آئے خداوند یسوع میری روح کو قبول. اب وہ اپنی روح کو کہاں دے رہا ہے؟ کہاں اس نے اپنی روح کو دیا؟ خاک کے اندر یا آسمان پر؟ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس مسیحا کے لیے ہم تالیاں بجائیں گے جس نے ہماری امید کو بدل دیا. اور پہلا شخص
اور اسٹفنس نظر آتا ہے جس نے یہ نہیں کہا